خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 7 حروف مدہ۔ حروف مدہ کیا ہے اس کو آج سیکھتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو چھوٹی سی دال نظر آ رہی ہے، یہ جو علامت ہے یہ کون سی علامت ہے؟ یہ جزم کی علامت ہے۔ جس طرح اور علامتیں ہوتی ہیں نا، میتھ میں لے لیں، جیسے جمع کی علامت، تفریق کی علامت، تقسیم کی علامت، تو اس طرح یہ جو چھوٹی سی دال ہے، یہ عربی گرامر میں جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو چھوٹی سی جو دال ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اکثر حروف پر آپ کو یہ نظر آئے گی، یہ جزم۔ ٹھیک ہے، اب یہ جزم جو ہے یہ جس حرف پر آ جائے گی اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ جس طرح یہ با، واو پیش، بو، اب واو کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے یہ جزم ہے، تو اب یہ جزم جو ہے یہ واو پر آ گئی تو واو کیا ہو گیا؟ واو ساکن ہو گیا۔ واو کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح من خوفن، خوفن، من خوفن، اب اس میں دیکھیں جو ہے نون کے اوپر بھی جزم ہے، تو نون کیا ہوا؟ نون ساکن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور واو کے اوپر جزم ہے تو واو کیا ہوا؟ واو ساکن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ یہ جو لائن میں لکھا ہوا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ساکن جو حرف ہے، پہلے آپ کو ساکن کی سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب جو ساکن حرف ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ساکن حرف ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے با، واو پیش، بو، بو، اب دیکھیں واو ساکن جو ہے یہ اس سے جو پہلے والا متحرک حرف ہے، متحرک کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس پر کوئی حرکت آ جائے۔ حرکت کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش، یہ تینوں حرکات ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حرکت جس حرف پر آ جائے گی وہ حرف متحرک ہو جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے تیسرا جو لیسن ہے اس کو آپ سیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ متحرک کیا ہے۔ تو ہم متحرک سیکھ چکے ہیں پہلے، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ساکن حرف جو ہے یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پیچھے والا جو متحرک حرف ہوتا ہے اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات، حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف مدہ الف، واو، یا، یہ 3 حروف ہیں۔ ان تینوں حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ۔ یہ 3 حروف حروف مدہ ہیں۔ اب یہ مدہ کیسے ہوں گے؟ اب یہ تختی کا نام ہی حروف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ تختی کا نام کیا ہے؟ جو ہم لیسن نمبر 7 جو اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہی حروف مدہ ہے۔ 7ویں تختی کا نام کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف الف سے لے کے یا تک یہ سارے حروف ہیں۔ کا مطلب ہوتا ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اس کو دراز کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسے حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جائے وہ حروف مدہ ہے۔ 3 ہے وہ، الف، واو، یا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں، پوری عربی گرامر میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، سوائے حروف مدہ کی۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کی بنا پر ہی جو ہم قرآن پاک میں لمبا کرتے ہیں وہ ان 3 حروفوں کی بنا پر لمبا کرتے ہیں۔ اب رہی بات کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، وہ بھی انہی کے قائم مقام ہے۔ کھڑا زبر جو ہم آگے تختی نمبر لیسن نمبر ہم
8 میں جس سے آگے والا جو لیسن ہے وہ کھڑی حرکات ہے. تو کھڑی حرکات ہیں ہی حروف مدہ کے قائم مقام. جیسے کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. کھڑا زیر جو ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے. الٹا پیش جو ہوتا ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو بات دراصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حروف مدہ جو ہیں یہ ایسے حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جائے. یہ ایک میں نے تعریف آپ کو بتائی کہ ایسے حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جائے وہ حروف مدہ ہوتے ہیں. اور وہ حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف ہے، واو ہے اور یا ہے. آگے الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا، اس کو سیکھتے ہیں. کہ الف سے پہلے، کس سے پہلے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے با، الف زبر با. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ گیا نا یہ چھوٹا سا. یہ با جو ہے الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے آگے آپ کو بتاتے ہیں. آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یہ قاعدے کلیے یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں. آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. جیسے با، واو پیش، بو. ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ یا مدہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں با یا زیر بی. ٹھیک ہے، تو یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر دیکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جیسے یہ میں آپ کو کلمے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، نوحی. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں پہلے جو ہے واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو یہ کیا ہوا؟ واو مدہ ہے یہ. ٹھیک ہے، حی، ہا یا زیر حی. یہ جو ہے یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ. تو واو مدہ اور یا مدہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، الف سے پہلے جہاں بھی ہو یہ قاعدہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ایک الف سے کیا مراد ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے، اس کو ایک بند کریں اور بند کر کے اس کو کھولیں تو یہ جتنی دیر لگے گی یہ ایک الف کا اندازہ ہے. کھلنے میں جتنی دیر لگے گی وہ ایک الف کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے با، با، بو، بی. تو یہ ایک الف کا اندازہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ کتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے، رہی بات 2 حرکات کی. حرکات جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اب 2 زبریں ہوں. ٹھیک ہے، 2 زبر، با پر زبر پھر با پر زبر. ٹھیک ہے، اب یہ 2 حرکات ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا نا زبر زیر پیش کو حرکات. 3 حرکات ہیں ویسے زبر زیر پیش، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 2 حرکات کیا ہیں. کہ یہ 2 حرکات با کے اوپر زبر پھر با کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، اب یہ 2 حرکات ہیں. اب یہ 2 آپس میں مل جائیں گی تو یہ 1 جمع 1. ٹھیک ہے، جس طرح ہم میتھ میں کرتے ہیں نا، تو اس طرح یہ 2 حرکات جو ہیں یہ ایک الف کے قائم مقام، یعنی کہ اس کو ایک الف لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اس والے سے ضرور گائیڈ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی. تا، الف زبر تا،
تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی ثا الف زبر ثا ثا واو پیش ثو ثا یا زیر ثی ثا ثو ثی جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خوی خا خو خوی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین
یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی صا صو صی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی وا الف زبر وا وا واو پیش لو وا یا زیر لی وا لو لی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا
زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا زیر جی یا یو جی با بو بی تا تو تی ثا ثو ثی جا جو جی
हा हू ही खा खू खुई दा दू दी रा रू री रा रू री जा जू जी सा सू सी शा शू शी सा सू सी ض ضو ضي طا طو طي ظا ظو ظي ع عو عي ع عو عي غا غو غي فا فو في قا قو قي का कू की ला लू ली मा मू मी ना नू नी वा वू वी हा हू ही आ ऊ ई या यू जी सदक़ल्लाहुल अज़ीम।